السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں کنزا بشیر اور میں ہوں ہیرا جاوید۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، ڈسٹرکٹ بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دے، تھانہ سٹی ننکانہ ہیرا چوک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین نے شفیق گجر کی لاش ریلوے روڈ چوک پر رکھ کر روڈ بلاک کر دیا۔ وقوع کے اطلاعات ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کہتے ہیں شفیق گجر کا قتل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ قتل کے واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر جلد از جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تفتیشی مراحل کو میرٹ پر یقینی بناتے ہوئے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، ایئر چیف کے اعزاز میں تقریب جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُونَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ Ladies and gentlemen, Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan Imtiaz Military, Chief of the Air Staff, was commissioned in December 1983 as a fighter pilot in General Duty Pilot Branch of Pakistan Air Force. During his illustrious career, he commanded a fighter squadron. He held various operational appointments as Base Commanders PF Base Shahbaz, Base Commander PF Base Mustaf, Air Officer Commanding Central Regional Air Command, Deputy Chief of Air Staff Support, and Deputy Chief of Air Staff Operations at Air Headquarters. He is a graduate of Combat Commander School, Command and Staff College, Jordan, and National Defense University, Islamabad. He did his master's degree in War Studies and Defense Management. He was decorated with the Legion of Merit Medal by the Government of Republic of Turkey. He was promoted to the rank of Air Chief Marshal and appointed as Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force on 19th March 2018. On 27th February 2019, under his command, Operation Swift Retort was conducted in response of Indian fighter jets' violation of Pakistan's airspace
during midnight of 26 February 2019. Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan played a visionary role in planning and execution of the entire Operation Swift Retort. The successful response of Pakistan Air Force established the credibility of our conventional deterrence in maintaining strategic edge in the region. The spectacular success of PAF response to Indian misadventure under the command of Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Nishan-e-Imtiaz military was widely applauded by the nation. In recognition of his dedicated services and for raising the morale of the people of Pakistan in Operation Swift Retort, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Civil upon Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Air Staff. Now I request the Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Air Staff to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Civil from the President of Islamic Republic of Pakistan. ایوان صدر میں ایئر چیف مارشل کے اعزاز میں تقریب جاری ہے. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو نشان امتیاز دیا جائے گا. ان کو نشان امتیاز صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے دے دیا گیا ہے. جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ نشان امتیاز ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت کی جانب سے ان کو دے دیا گیا ہے. ان کی کارکردگی سوئفٹ ریٹارڈ میں بہترین کارکردگی کے طور پر ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے. بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا اس دن، اور تمام جو اس کے مذموم ارادے تھے اس کو خاک میں ملایا گیا تھا. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. قرآن و سنت کے حوالے سے قوانین کو سمجھیں، قوانین کو مرتب کریں، قوانین کو مقننہ سے پاس کریں اور عدالت اس قانون کے تحت فیصلہ دینے کی پابند ہو جائے. آج کی یہ محفل ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ اگر علماء اور وکلاء میں ایک مربوط نظام قائم ہو جائے تو ہم اس حوالے سے پیش رفت کر سکتے ہیں کہ آج 70 سال کے بعد بھی ہمارے وہ جس کے بنیاد یہ ملک قائم کیا گیا تھا مل جل کر آگے بڑھ سکے. یہ ایک اچھا موقع ہے. اس طرح اور ایک پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے متفقہ اور ہماری مقننہ
کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہے؟ قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کا نظام اور انسانیت کی اجتماعی زندگی کا نظام قانون کے بغیر نہیں چلتا، اور انہوں نے مزید کہا کہ خوشی ہے کہ قانون کے شعبے سے وابستہ ماہرین یہاں جمع ہیں۔ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام ممالک میں قانون اور عدالتیں موجود ہیں، دنیا کا کوئی بھی نظام قانون اور ضابطے کے بغیر نہیں چلتا، اخلاقیات کی وجہ سے اسلامی نظام دیگر نظاموں سے اچھا ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام قانون اور ضابطے کے بغیر نہیں چلتا۔ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام ممالک میں قانون اور عدالتیں موجود ہیں، دنیا کا کوئی بھی نظام قانون اور ضابطے کے بغیر نہیں چلتا، اخلاقیات کی وجہ سے اسلامی نظام دیگر نظاموں سے اچھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہے؟ قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے موجود ہیں۔ دنیا کا نظام اور انسانیت کی اجتماعی زندگی کا نظام قانون کے بغیر نہیں چلتا، خوشی ہے کہ قانون کے شعبے سے وابستہ ماہرین یہاں جمع ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے موجود ہیں، ہمارے مقننہ قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مزید کہنا تھا کہ تمام ممالک میں قانون اور عدالتیں موجود ہیں، دنیا کا کوئی بھی نظام قانون اور ضابطے کے بغیر نہیں چلتا، اخلاقیات کی وجہ سے اسلامی نظام دیگر نظاموں سے اچھا ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام قانون اور ضابطے کے بغیر نہیں چلتا، ایسا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے موجود ہیں، ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ تمام ممالک میں قانون اور عدالتیں موجود ہیں۔ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ 70 سال بعد بھی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنا سکے، ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے موجود ہیں، ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 70 سال بعد بھی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنا سکے، ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے موجود ہیں، ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہے۔ کیا ہماری عدالتیں انصاف فراہم کرنے کے اس معیار پر پورا اترتی ہیں؟ ایسا کہنا ہے فضل الرحمان کا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتی ہے؟ کہ آپ قرض معاف کر دیں، پھر دوسرے درجے میں کہتا ہے کہ آپ اس کو اتنی مہلت دیتے رہیں جب تک کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے، لیکن اگر ایک فریق قرض ادا کرنے کو تیار نہیں اور دوسرا نہ معاف کرنے کو تیار ہے نہ مہلت دینے کو تیار ہے، اس کے بعد پھر قانون کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر عدالت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پھر عدالت دونوں کی بات سنتا ہے۔ تو یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ جس نے جب انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے اور ایک مل جل کر رہنے کا معاشرہ کو عطا کیا ہے، وہ طبیعت اس کو عطا کی ہے، تو وہ اپنی اس زندگی کے نظام کا آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے، پھر اس سے آگے قانون کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے بھی موجود ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، جج موجود ہیں،
आपको बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी मुकन्नना क्या कानून साजी के इस मेयार पर पूरा उतरती है। कानून के मुताबिक फैसला देने के लिए अदालतें मौजूद हैं। हमारे यहाँ कानून बनाने के इदारे भी मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना है कि दुनिया का निज़ाम और इंसानियत की इज्तिमाई ज़िंदगी का निज़ाम कानून के बगैर नहीं चलता। खुशी है कि कानून के शोबे से वाबस्ता माहिरीन यहाँ पर जमा हैं। हमारी अदालतें इंसाफ फराहम करने के इस मयार पर पूरा उतरती हैं। हमारी मुकन्नना क्या कानून साजी के इस मयार पर पूरा उतरती है। कानून के मुताबिक फैसला देने के लिए अदालतें मौजूद हैं। हमारे यहाँ कानून बनाने के इदारे मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया का निज़ाम उस मयार पर उतरते हैं जिसका खुद कानून से तकाजा करता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लियाकतपुर में थाना सिटी की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 35 साला नफीसा के शख्स से शनाख्त हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी हां, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लियाकतपुर में थाना सिटी की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 35 साला नफीसा के नाम से शनाख्त हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लियाकतपुर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर थाना सिटी के हदूद में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल की गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 35 साला नफीसा के नाम से शनाख्त हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर मुजफ्फराबाद दोमेल पुल पर खौफनाक हादसा, कार ड्राइवर शदीद जख्मी, कार बुरी तरह तबाह हो गई। मुजफ्फराबाद से रशिया जाने वाली बस ब्रेक फेल होने के बायस कार पर चढ़ गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मी कार ड्राइवर को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। हादसे के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुतासिरा कार को कार लिफ्टर के जरिए हटाकर सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो के नवाही गांव में दो ग्रुपों में झगड़ा। लड़ाई के दौरान लाठियां और ईंटें लगने से 10 अफराद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि मीरपुर माथेलो के नवाही गांव में दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ है। लड़ाई के दौरान लाठियां और ईंटें लगने से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। उधर गुजरांवाला में कनकीवाला के करीब निजी फैक्ट्री में आग लग गई, झुलसकर जख्मी। फायर फाइटर्स ने 2 घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। कंगनीवाला के करीब मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग फैक्ट्री में मौजूद लकड़ियों में लगी, जिसने पूरे हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया और 2 घंटे के फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में रेस्क्यू की 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि इब्तदाई तौर पर आग बुझाने के दौरान 2 अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर आपको बताएं कि कबीरवाला में बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। प्राइवेट सीईओ की तकर्री के खिलाफ 5 रोज से जारी हड़ताल और एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के वापडा ऑफिस में, जहाँ पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जो है 5 दिन से आप तो मुतालबात के हक में यहाँ हड़ताल किए हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं निवास साहब जो यहाँ के यूनियन वर्कर के इंचार्ज भी हैं। उनसे जानते हैं कि वो उनके मुतालबात पूरे हो गए हैं और इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 5 दिन से ये हड़ताल जारी थी। हमारे फ़ख्र मदू जनाब खुर्शीद अहमद साहब की कॉल पे
हमारे मैपको में प्राइवेट सीओ तैनात करना चाहती थी गवर्नमेंट, वो हमारा मुतालबा था और सीओ साहब के नारवा सलूक के खिलाफ हम 5 दिन से नीचे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी अथॉरिटी के साथ यूनियन की मुलाकात हुई है, उन्होंने सारे मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं और उसके बाद हम हड़ताल का बाकायदा ऐलान करते हैं कि हमारी हड़ताल ख़त्म हो गई है। और आइंदा भी अगर कोई सीओ प्राइवेट सीओ आएगा या हमारे साथ नारवा सलूक किया गया हमारी लेबर के साथ, तो हम इंशाल्लाह दोबारा दरियों पे आएंगे। जी, ये जैसे कि आपने नवाज सऊद साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो प्राइवेट सीओ की तैनाती थी उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे और अगर दोबारा भी ऐसा कोई रद्द-ए-अमल कोई ज़ाहिर हुआ तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। फिलहाल हम बहुत शुक्रिया खान शहबाज, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जतोई के कब्रिस्तान महा 4 दीवारी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस कब्रों की बेहुरी है। शहरियों ने हुक्म बाला से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हुसैन खान से, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के कब्रिस्तान मुहाजिरीन में मैं आपको वाज़े करता चलूँ, यहाँ पर अरसा दराज से कब्रिस्तान की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। साबिक MPA सरदार खान मोहम्मद जतोई ने अपनी खसूसी ग्रांट से 4 दीवारी मुकम्मल कराई थी, जो कि आज काफ़ी अरसे से टूटी हुई है, जिसके बहस कब्रों की बेहरमती हो रही है। इस हवाले से इलाका मकी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानना चाहते हो क्या बताएंगे। जी, ये दीवार टूटी हुई है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? इसका काम होना चाहिए, बेहुरमती हो रही है कब्रिस्तान की, तकरीबन 15-20 दिन हो गए टूटी हुई हैं। पहले की मिसाल है वो नहीं थी इतना टूटी हुई, अभी ज़्यादा टूटी हुई हैं। बेहुरमती कब्रिस्तान जल्दी जो है ना दीवार देनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने इलाका मकी की ज़ुबानी सुनायन का कहना है कि 4 दीवारी ना होने की वजह से यहाँ पर जानवर वगैरह दाखिल हो जाते हैं, जो कि कब्रों की बेहरमती होती है। इन्होंने हुक्म बाला से मुतालबा किया है कि खुदारा मोहम्मद हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि अहमदपुर सयाल में कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर की हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए अंजुमन ताजरान के वफ्द से मुलाकात की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर एजाज अली बट से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह तहसील अहमदपुर सयाल में भी कोरोना SOPs पर जो है अमल दरामद शुरू है। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर साहब ने अंजुमन ताजरान के वफद से मुलाकात की और इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करने के लिए उनसे हिदायत जारी की उनको। और मैं इस सवाल से गुफ्तगू कर रहा हूँ, सर क्या हिदायत जारी की गई हैं नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करने के लिए? 11 मार्च 2021 में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया, जिसमें मार्केट्स के बारे में कोरोना SOPs को वाज़े तौर पर नोटिफाई किया गया है। तो उसी वाले से मैं अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग की गई, उनको बताया गया, उनको इन्फॉर्म किया गया, जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपीज़ शेयर की गई हैं और उन्हें रिक्वेस्ट भी की गई है और उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं कि आप जो है वो इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तावन करें और जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने औकात मुकर्रर किए हैं उन औकात में अपनी दुकानें खोलें और उन्हीं औकात के मुताबिक जो है वो दुकानें बंद करें। और जो दिन मखसूस किए गए हैं जिनमें मुकम्मल लॉकडाउन होगा उनका भी उनको बता दिया गया है ताकि वो उस पर सख्ती से अमल कर सकें। गुफ्तगू सुनिए आपने। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं 5 साल की बात कर रहा था, बट फ्रैंकली अब आप देख लीजिए कि YouTube चैनल्स जितने आए हैं, ये 2.5 साल में हम जो है वो कहाँ पे पहुँच गए हैं और आगे जाके हम मज़ीद इस डिसरप्शन की तरफ जाएंगे। सिर्फ ये जो 5G का तनाज़ा हुआ अमेरिका का और चीन का, जिसमें आके हवावे जो है वो 5G लॉन्च नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से कुछ डिले हो गया, तो हमारी आप देखिए कि ये 5G डिसरप्शन है, ये उतनी ही बड़ी डिसरप्शन होगी जितना इंटरनेट इटसेल्फ है। और हमें अब सहाफ़ियों को स्पेशली और जो लोग मीडिया के कारोबार से वाबस्ता हैं उनको तैयार रहना चाहिए कि इस डिसरप्शन पे। अभी हम इश्तिहारों की बात कर रहे हैं, इस साल पहली बार जो गवर्नमेंट है वो अपनी डिजिटल पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है। सो एडवर्टीजमेंट का एक बजट जो है वो डिजिटल की तरफ भी जाएगा और अगले 5 सालों में रेस्ट एश्योर, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फॉर्मल मीडिया से जो डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी हो जाएगी। और आप और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें देखना होगा कि हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात है, ओवरऑल ये कि हम कैसे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस की बुनियादी जिम्मेदारी है उसको सोचना। उसके लिए जो हमारी डिबेट सेंटर है वो सहाफ़ियों ने देना है, जिस तरह से मर्जी दें। थोड़ा सा सिर्फ मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी हम भी अपनी सोच में
اور یہ ہمارا پولیٹیشنز کا تو ایک جھگڑا ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی جگہ لینی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر ریس لگی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن دوسری طرف ہمیں میں یہ بھی تھوڑا سا سوسائٹی کے اندر دوسرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے اس کو برداشت کرنا بھی ضرورت ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے عورت مارچ کی بھی منیزہ بات کر رہی تھی, دیکھیے عورت مارچ کرنا بالکل حق ہے, لیکن اس کے خلاف مارچ کرنا بھی ان کا حق ہے. یہ نہ کہیں کہ صرف ہم ایک سائیڈ ہے اس کو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرے, دوسری سائیڈ کو جو ہے وہ گورنمنٹ روک دے. یہ نہیں ہوگا. فلو آف تھنکنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جاری رہنا چاہیے. صرف پرابلم کیا ہے, آپ کو ویپن اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ریاست کے اندر, حکومت کے اندر صرف تب حکومت چل سکتی ہے جب تشدد کے اوپر جو ہے وہ منوپلی ہو ریاست کی. اس کے اوپر علاوہ جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنا جو پاور ہے وہ استعمال نہیں کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل آڈز, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں, ہم نے بڑی زیادہ یہاں پر گفتگو کی بھی اس کے اوپر کی ہے, لیکن ہم جو انسان ہے وہ, اور اندرونی سیاست کی بھی کافی باتیں ہوئی ہیں. میرے خیال میں تو یہ اندرونی پالیٹکس تو ہر جگہ ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک اپنی سیاست ہوتی ہے, صحافیوں کے اندر اپنی ایک سیاست ہوتی ہے, اور ہمیشہ جو ہے الٹیمیٹلی وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں مشکل. وہ کہتے ہیں نا, می اگینسٹ مائی بردر, می اینڈ مائی بردر اگینسٹ مائی فیملی, می مائی بردر مائی فیملی اگینسٹ دا ہول ٹرائب, اینڈ می مائی فیملی ہول ٹرائب از اگینسٹ دا ہول ورلڈ. سو ہم اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں, بکھر بھی جاتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. الٹیمیٹلی ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک ہمیں دیکھنا ہے جہاں پہ ڈیفینیٹلی آزادی کی رائے ہو, اور آزادی کی رائے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں وہ سائیڈ بھی, دوسری سائیڈ بھی دیکھنی ہے کہ جہاں پہ ہماری آزادی ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے. ہمیں اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے, اور اس کو ہم نے انشور کیسے کرنا ہے, یہ میکنزم بھی ہمارے ہاں کمزور ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا ہے. پاکستان کے اندر جو تمام طبقات ہیں, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ وکلاء ہوں, چاہے وہ باقی لوگ ہوں, ان کے لیے اچھا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر فواد حسین چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے تمام سیاستدانوں کو کام کرنا ہوگا. پہلے دن سے لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہیں تھا. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا. 5G پریشن اور امریکہ کے درمیان تنازع چل رہا ہے. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سندھیلیا والی میں محکمہ نیشنل ہائی وے کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی فیصل آباد تا ملتان روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے سہیل عباس. آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی ہاں, میں سب موجود ہوں بھاولپور کے پریس کلب میں. یہاں پر LHV اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے بھاولپور پریس کلب پہنچ گئی ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں LHV, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں. السلام علیکم. ہم لیڈی ہیلتھ وزٹر پچھلے 6 سال سے بنیادی مراکز صحت پر کام کر رہی ہیں. ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا. ہمیں ہر سال یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اگلے سال ریگولر کر دیں گے, اگلے سال ریگولر کر دیں گے, لیکن اب اس سال ہمیں نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی ایڈ ہاک پر بھرتیاں ہوئی تھیں 2015 میں وہ غلط ہوئی تھیں, اور اب آپ لوگوں کو جو ہے نا نکال کر نئی بھرتیاں ہوں گی وہ FSC کی بنیاد پر ہوں گی, جبکہ ہمارا ڈپلوما میٹرک بیس پہ تھا اور ہم لوگ 6 سال سے ان اداروں کو چلا رہے ہیں. بنیادی مراکز صحت پر کام کر رہی ہیں, ان مراکز کو چلا رہی ہیں. تو اب جو ہے ہم میں سے زیادہ تر لڑکیاں جو ہے میٹرک والی ہیں, اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں اوور ایج ہو گئی ہیں. تو ہماری یہی وزیر اعلیٰ سے اور وزیر اعظم عمران خان سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں ہماری انہی سیٹوں پر کانٹریکٹ دے کر ریگولر کیا جائے. جی ہاں, جیسا کہ LHV بتا رہی ہیں کہ ہم عمران خان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں انہی سیٹوں پر بحال کیا جائے. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور لیڈی ہیلتھ وزٹرز محکمہ ہیلتھ کے رویوں سے نالا ہو کر اپنے مطالبات منوانے کی خاطر پریس کلب بہاولپور پہنچ گئیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پتوکی کے نواحی علاقے کوٹ سوہن میں محنت کش مزدور کو محکمہ سوئی گیس نے گیس کا میٹر لگا دیا, لیکن کنیکشن چالو نہ کیا اور 3 ماہ بعد بل بھی بھیج دیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ TV ٹوڈے شاہد جاوید چودھری سے. آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پتوں کی کے نوائی علاقہ کورسون میں. یہاں پر مجید نامی شخص کے گیس کا جو میٹر ہے 3 ماہ ہو گئے لگے کو، لیکن پیچھے سے ابھی تک کنیکشن بحال نہیں ہوا، اور اس کے بحال نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کے جو گھر کے میٹر کا بل ہے وہ 900 روپے اس کو آ گیا ہے، جو کہ محکمہ سوئی گیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس وقت وہ محنت کش میرے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. جی السلام علیکم جی. 3 مہینے ہو گئے نے جی میٹر لگ گیا ہے، ان کا گیس کا بل آ گیا ہے تے کوئی شے نہیں. میں غریب بندہ محنت مزدوری کر کے ہوں 900 روپیہ بل کتوں تاری ہے اسی اجے گیس کنیکشن ہی نہیں ہویا ہے مگروں اسی ہوں کنوں جا کے کہیے. جی آپ نے جانا، ان کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، پیچھے سے ابھی تک جو کنیکشن ہے وہ بحال نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی 900 روپے جو اس کو بل آ گیا ہے. ان کا اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو میٹر کے پیچھے سے کنیکشن ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلیف نہ دے سکی، مگر کروڑ لال ایسن کے قریب چکن شاپ والے دکاندار نے 280 روپے میں فروخت کرنا شروع کر دیا. اس حوالے سے جانتے ہیں کروڑ لال ایسن سے ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ سے. آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کروڑ لال ایسن کی چکن شاپ پر. موجودہ حکومت جو ہے وہ سستے داموں اشیاء خود نوش فروخت کرنے میں جو ہے ناکام دکھائی دیتی ہے، مگر ایک غریب چکن شاپ دکاندار جو ہے 300 سے سستا کر کے 280 روپے مرغی کا گوشت جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے. مزید ان سے جانتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر یہاں پہ حکومت کی وجہ سے عوام پریشان تھی، تو ابھی ریٹ جو آ رہا ہے مرغی کا 3 کلو 400 روپے کلو بھی بک رہا ہے ہر جگہ پہ، لیکن ہم نے عوام کو ریلیف دیا. ہم نے 280 روپے کلو لگا دیا کہ چلو غریب عوام گوشت تو کھا لے. آٹا تو چلو ملتا نہیں ہے، چینی ویسے مہنگی ہے، چلو ہم نے اپنی طرف سے نا ریلیف لگا دیا کہ عوام گوشت تو کھا لے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے، وہیں یہ غریب دکاندار عوام کو بہتر ریلیف دے رہا ہے اور گوشت باقی دکانداروں سے سستا فروخت کر رہا ہے. جیسا کہ اب ماہ رمضان کی آمد ہے، قدرتی طور پر ہمارے جو ہے نا دکاندار ریٹ بڑھا دیتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کے لیے بہتر اقدام کرے اور غریب عوام کو ریلیف دے. جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مہنگے داموں جو ہے اشیاء خود نوش فروخت کر رہی ہے. ہم جو ہے مرغی کا گوشت جو ہے 180 روپے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری جانب میں آپ کو بتائیں کہ ٹھٹا سٹی میں شہریوں کے لیے بنائے جانے والا RO پلانٹ ناکارہ ہو گیا. شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہو گئے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹھٹا سے ہمارے نمائندے صدام حسین سے. جی صدام، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں سر موجود ہوں ٹھٹا سٹی کے اسلام پور مولا میں. یہاں پر جو ہے 2012 میں حکومت سندھ کی جانب سے RO پلانٹ کی اسکیم جو ہے وہ لگائی گئی تھی، شہریوں کو صاف پانی فراہم کیا جاتا تھا. جبکہ جو 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، RO پلانٹ بند کیا گیا ہے. جب ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ ڈیزل اور بیٹری جنریٹر میں نہ ہونے کی وجہ سے RO پلانٹ بند ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. ہم اسلام پور میلہ وارڈ نمبر 3 میں رہتے ہیں. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ فلٹر پلانٹ 8 سال سے بند ہے، ہمیں پانی فلٹر نہیں مل رہا ہے، اور یہ برانچ والا پانی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بچے گیسٹوں میں ملوث ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس کو مہربانی کر کے چلائیں. جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے کہ جو ہم واٹر سپلائی کا پانی استعمال کرتے ہیں، فوری طور پہ جو حکومت وقت کو چاہیے کہ فوری طور پہ. جی بہت شکریہ صدام، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فیض گنج ٹاؤن کمیٹی پکا چانگ میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. شہریوں کا ٹاؤن آفیسر کے خلاف احتجاج، نعرے بازی بھی کی گئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. فیض گنج میں ہمارے نمائندے امداد چانگ موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں. آگاہ کیجیے گا. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پکا چانگ ٹاؤن آفیسر کے خلاف جو شہری ہیں وہ سراپا احتجاج آئے. ہم شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں. ٹاؤن کمیٹی پکا چانگ میں جو بھی 1 مہینے کی جو بھی پیسے آتے ہیں وہ سارے کھا جاتے ہیں. اس میں کام نہیں ہوتا ہے، نالو ختم ہے، نالی ختم ہے، اور صفائی نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں. جب بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بھنگیوں کو پگار نہیں ملی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، یہ باتیں دوسری کرتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں ہوتا. یہ جو ہمارا ٹاؤن آفیسر ادھر آیا ہے الہی بخش
सियाल ये मिनिस्टर का भाटिया है। ये बोलता है हम काम नहीं कराएंगे, जो पैसे हैं वो हमारे हैं, कोई टाउन कमेटी के नहीं है। ये जो भी पैसा आता है ये सारे का सारा खा जाता है, कोई काम नहीं करता, कोई नाली नहीं है, कोई गंदगी, इधर गंदगी के ढेर पड़े हैं। ऑफिसर आए देखें, चेयर जो है ऑफिसर उसने जो कुछ किया है, बजट जो है वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो अभी आपके क्या मुतालबा थे? मेरे मुतालबे ये है कि नाली जो हैं साफ़ हो जाएं, गंदगी ख़त्म हो जाए और पैसे जो नाजायज़ काम हो वो तो काम होना चाहिए न टाउन का, इसके लिए। जी आपने सुना, इन शहरों का कहना है कि जो टाउन ऑफिसर है इलाही सियाल, जो मिनिस्टर है सूबाई हुकूमत का अनवर सोहेल सियाल, उसका जो है ये कज़न है, जो बजट आती है वो मुकम्मल तौर वो हड़प कर देता है माना। इमराज चांक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इधर आपको बताएं कि पत्तोकी में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पत्तोकी के नवाही इलाका हबीबाबाद में मोटरवे पुलिस ने वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ ब्रीफिंग सेशंस का इनेकाद भी किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ड्राइवर हजरात को आगाही फ्राहम की गई। उधर मियां चन्नू के नवाही इलाके रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों का चेकअप किया गया और फ्री अद्वियात दी गई। मियां चन्नू में महकमा सेहत ने मर्सी कोर के ताउन से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मारिया मुमताज की ज़ेर निगरानी रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा में कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों के टीबी के फ्री टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात दी गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने कैंप का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टीबी एक काबिल इलाज मर्ज है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, बर वक्त और फौरी इलाज के जरिए इससे निपटा जा सकता है। सवात में खातून ने हस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। ख्वाजा खेला कराल के रिहायशी खातून को डिलीवरी के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में खातून की हालत खराब होने पर एम्बुलेंस में ही खातून की डिलीवरी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद है। रेस्क्यू 1122 सर्विसेज सूबे भर में खवातीन मेडिकल के लिए भी हर किस्म एमरजेंसियों में मर्द एहलकारों के शाना बशाना खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे